میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے یہ خرم نصیر رانا صاحب جو ہیں جماعت احمدیہ والے، ان کا ایک چیلنج ہے جو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا کہ جس جگہ اللہ فاعل ہو، زیرو زندہ جسم اور انسان مفعول ہو، باب تفاعل کے ساتھ توفی کا فعل ہو اور کوئی قرینہ نیند یا رات وغیرہ نہ ہو تو نتیجہ صرف اور صرف موت ہی ہوتا ہے، نہ کہ روح اور جسم دونوں کو آسمان پر اٹھا لینا۔ جو بھی مندرجہ بالا چیلنج کے خلاف قرآن سے، حدیث سے یا خالص عربی لٹریچر سے ایک بھی مثال میرے چیلنج کے خلاف لائے گا اور 3 غیر جانبدار منصفین اس شخص کے حق میں گواہی دے دیں تو میں اسے 1000 پاؤنڈ بطور انعام دوں گا۔ تو یہ ایک چیلنج ہے ان کے خیال میں، حالانکہ یہ تو ایک دعویٰ بنتا ہے اور یہ بھی احمقانہ دعویٰ ہے کہ اس طرح کی کیفیت ہو کہ لفظ توفی ہو، یہ فاعل ہو، یہ مفعول ہو تو یوں ہوگا۔ یہ تو ایک دعویٰ ہے، دعوے کی دلیل دینی ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کا نام بدل دیا اور اس کا نام رکھ دیا کہ یہ ایک چیلنج ہے۔ تو اس طرح کی مضحکہ خیز حرکت کی ہے، یہ مکی پہ مکھی ماری ہے۔ مرزا صاحب نے بھی اس طرح کی حرکت کی تھی، تو اس کا فائدہ یہ ہوا نام بدلنے کا کہ دعوے کی دلیل دینی پڑتی ہے، تو دلیل ان کو دینی نہیں پڑی۔ یہ مرزا صاحب نے جلد 17 صفحہ 162 پر دعویٰ کیا تھا کہ علم نحو میں صریح یہ قاعدہ مانا گیا ہے کہ توفی کے لفظ میں جہاں خدا فاعل ہو اور انسان مفعول بھی، وہ ہمیشہ اس جگہ توفی کے معنی مارنے، روح قبض کرنے کے آتے ہیں۔ اب یہ کہاں علم نحو کی کسی کتاب میں ڈھونڈیں، کیونکہ آج تک تو ان کو مل نہیں سکا، تو انہوں نے دعویٰ کی جگہ اس کا نام رکھ دیا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی لاؤ، تاکہ خود دلیل نہ دینی پڑے۔ دعوے کی دلیل کہاں سے دیں گے؟ تو اس لیے انہوں نے ایسی احمقانہ حرکت کی۔ بہرحال میں نے جواب میں ان کو یہ پوسٹ بھیجی، تو یہ انصاف گروپ 2 ہے، اس میں پھر میں نے ان کو جواب میں پوسٹ بھیجی۔ میں نے کہا کہ جو ہے یہ انعامی رقم مرزا صاحب کو دیں، کیونکہ مرزا صاحب نے ایسا ایک معنی کیا ہے۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ نمبر 23 ہے اور کتاب ہے سراج منیر، اس کے حاشیے میں لکھا ہے مرزا صاحب نے، رائین احمدیہ کا وہ الہام یعنی یا عیسیٰ انی متوفی کا جو 17 برس سے شائع ہو چکا ہے، اس کے اس وقت خوب معنی کھلے۔ یعنی یہ الہام حضرت عیسیٰ کو اس وقت بطور تسلی ہوا تھا جب یہود ان کو مصلوب کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور اس جگہ بجائے یہود ہنوز کوشش کر رہے ہیں۔ اب معنی کیا ہے؟ اور الہام کی یہ معنی ہے کہ میں تجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا۔ دیکھو اس واقعہ نے عیسیٰ کا نام اس عاجز پر کیسے چسپاں کر دیا ہے۔ تو یہ مرزا صاحب نے معنی کیا بیان کیا ہے؟ موت سے بچانا، ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچانا۔ ویسے کیا کہتے ہیں؟ روح قبض کرنا۔ اور خرم نصیر نے کیا کہا؟ صرف اور صرف موت ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مضحکہ خیز ایک حقیقت ہے۔ اچھا، وہ مضحکہ خیز حقیقت دکھانے سے پہلے یہ دوبارہ ان کا چیلنج نیا دکھاتا ہوں۔ دیکھیں، چیلنج 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 یہ انصاف 3 گروپ میں کر رہے ہیں۔ انعامی رقم بڑھا دی گئی ہے، لوگ میدان میں آئیں، 10 لاکھ روپیہ پاکستانی میں بطور انعام دوں گا، بس ہمارا بیان کردہ اصول غلط ثابت کر کے دکھا دیں۔ یہ دیکھیں وہی لکھا ہے، یہ اللہ فاعل ہو، زیرو مفعول ہو، توفی کا فعل باب تفاعل کے مصدر کے ساتھ، تو نتیجہ موت ہوتا ہے، نہ کہ روح اور جسم دونوں کو آسمان پر لے جانا۔ تو موت ہوتا ہے جی، واہ بھائی واہ۔ 10 لاکھ پاکستانی روپے، 5000 برطانوی پاؤنڈ، خرم نصیر رانا UK۔ تو یہ ہے ان کا چیلنج۔ اچھا جی، یہ میرے سامنے روحانی کیا نام ہے، الفضل اخبار ہے، 21 اگست 1917 کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سے آپ کو مضحکہ خیز حقیقت دکھانی ہے۔ یہ اس کا صفحہ نمبر 8 ہے، تو اس میں دیکھیں یہ خلیفہ صاحب کیا بتا رہے ہیں۔ ایک اور بہت بڑا اختلاف حضرت مسیح کی وفات کے متعلق ہے، اس کے متعلق بھی میں کچھ بتا دیتا ہوں۔ خیر، وہ کہتے ہیں جی خدا نے حضرت عیسیٰ سے وعدہ فرمایا کہ ہم تجھے وفات دیں گے، لیکن معنی کیا ہے؟
کہتے ہیں بعض لوگ غلطی سے توفی کے معنی موت کے کرتے ہیں، مگر یہ درست نہیں، اس کے معنی قبض روح کے ہیں۔ جہاں بھی قرآن کریم میں یہ لفظ آئے خدا اس کا فاعل اور زیر مفعول ہو تو اس کے معنی قبض روح ہی کے ہوتے ہیں، یعنی موت کا معنی درست نہیں ہے۔ اور یہ خرم نصیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی، یہ اس کا معنی موت ہوتا ہے جہاں بھی آئے۔ تو خیر، جب خرم نصیر صاحب کے سامنے یہ پوسٹ رکھی گئی جس میں مرزا صاحب نے خود ہی الٹا معنی کیا کہ ذلیل و لعنتی موت سے بچانا، تو ان کی حرکتیں دیکھیں پھر کیا ہوئی۔ میں نے وہ پوسٹ لگائی اور لکھا جی مرزا صاحب کو ہی رقم دے دو، مجھے نہیں دینی۔ تو مرزا صاحب کتنا کافر، دیکھیں یہ دو مضحکہ خیز آڈیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ محمد عمر فاروق بٹ صاحب، کاش کہ آپ اگر مرزا صاحب کی ادھوری تحریرات کا پیچھا کرنے کی بجائے قرآن کریم کا علم حاصل کرتے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پوری کتابیں پڑھتے تو اس قسم کے اوہام میں آپ مبتلا نہ ہوتے۔ کون سے اوہام؟ بات کیا ہو رہی ہے توفی کے معنی کی؟ میں نے کون سا وہم لکھ دیا؟ جواب دیا آپ کو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے لیے نہیں، اور نہ ہی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص، بلکہ اس کا معاملہ ہر ایک انسان کے اوپر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انی متوفی کا وعدہ دیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی انی متوفی کا وعدہ دیا، تو سب کو تو وعدہ نہیں دیا، سب کو کہا انی متوفی کا۔ اور آپ نے عمر فاروق بٹ صاحب ادھوری بات کی ہے، مکمل پوری بات پڑھ کے لگائی نا یہاں پہ، تو آپ کے اوپر بھی یہ بات واضح ہوگی اور ناظرین کے اوپر بھی، کیا کہ یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کر کے صلیب پہ لٹکا کے مارنا چاہتے تھے، ایک گروہ تھا قتل کرنا چاہتا تھا، ایک گروہ تھا وہ ان کو صلیب پہ لٹکا کے ہی مار دینا چاہتا تھا۔ یہ تو شہادت ہے۔ تو علت غی ان کی یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک لعنتی، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، لعنتی جو ہے وہ موت والا قرار دینا چاہتے تھے، اور خدا سے دور اور شیطان سے نزدیک قرار دینا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ذلت والی موت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ اللہ تو یہودیوں کا پابند نہیں ہے، اللہ کو نہیں پتا کیا کہ یہ تو شہادت کی موت ہوتی ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو آپ اللہ کو یہودیوں کے تابع سمجھتے ہیں؟ اگر یہودی یہ کہتے ہیں کہ لعنتی ہے یا یہ ہے وہ ہے، تو اللہ بھی یہودیوں کے پیچھے چلتا ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اپنے عقائد پر غور و فکر کریں جو جماعت احمدیہ نے آپ کو دی ہے۔ بچایا، اور اسی قسم کا وعدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے لیے ذکر فرمایا کہ میرے اوپر بھی یہی وعدہ چسپاں ہوا ہے کہ میں بھی لعنتی اور ذلت والی موت سے بچایا جاؤں گا، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ خدا تعالیٰ نے اپنا وعدہ ہر دو میں پورا کیا۔ کہاں پورا کیا؟ کہاں بچے ہیں؟ وہ جو لمبی تفصیل ہے مرزا صاحب کی موت کی بھی، وہ تو سب کو پتہ ہی ہے، اس طرف ابھی نہیں جاتے۔ پہلے مسیح پہ بھی اور مسیح موت پہ بھی، دونوں کے اوپر کے ساتھ کیا جانے والا وعدہ خدا تعالیٰ نے پورا فرمایا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اچھا، یہ جواب ہے آپ عمر کا؟ فاروق بٹ صاحب، آپ اگر تعصب کی اینف اتارے اور ادھوری باتیں دیکھنا چھوڑ دیں۔ مرزا صاحب کو انعام کی رقم نہیں دینی، سیدھے کہہ دیں آپ۔ بات ہو رہی ہے کہ توفی کا فاعل یہ ہو، مفعول یہ ہو، تو معنی موت کے علاوہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کہانیاں اور سنا رہے ہیں۔ بٹ صاحب، آپ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کو ادھورے رنگ میں دیکھنا، یا ہو سکتا ہے آپ تھوڑا زیادہ بھی پڑھ لیتے ہوں، تو آپ کا دیکھنا ایسا ہی ہے جیسا عیسائی پادری اور یہودی قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ چلو بھائی، اب افریقہ کے جنگلات میں چلتے ہیں۔ ان کو اس میں خیر و برکت بالکل نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا ہے ہدی للمتقین، اس میں قرآن میں ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے۔ تو باقی لوگ جو ہیں وہ ہدایت لینے کے لیے کہاں جائیں؟ والے کام نہیں لیتے، اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پھر ہدایت لینے کے لیے کہاں جائیں جو متقی نہیں ہے؟ ہدایت متقی پہلے جو ہوگا وہ ہدایت کے بغیر ہی ہوگا۔ اچھا، وہ متقی پہلے ہوگا، ہدایت بعد میں لینی جائے گا، یہ نہیں مجھے کہانی سمجھ آئی آج تک۔ میں حکم فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اچھا،
کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور قول سدید سے کام لو یہ جواب ہے تاکہ آپ وہ کا. تمہارے اعمال کو درست کر دیں واہ اور بھائی تمہارے واہ. گناہ بخش دیں. سب سے بنیادی شرط تقوی اختیار کرنا ہے. جب ورثہ و تقوی ہی اختیار نہیں کریں گے تو قول سدید سے کیسے کام لیں گے؟ قول سدید ہوتی ہے سچی سیدھی اور صاف بات، صرف اچھا آپ کو بھی علم غیب ہے. سچی نہیں، سچی سیدھی اور صاف بات. آپ ہمیشہ بات ٹیڑھا گھما گھما کے کرتے ہیں. میں نے تو سیدھا سیدھا اسکین لگا دیا ہے. 2 لائنیں ہی پڑی تھیں پھر بھی میں نے تقریباً آدھا صفحہ تو لگایا اس کا. جیسے منافقین کرتے تھے نا، وہ السلام علیکم بجائے السلام علیکم کہہ دیتے تھے، رائنا کی بجائے رائنا کہہ دیا کرتے تھے، کہ میری بات سننے کی بجائے کہتے تھے اے میرے کٹڑیے. یعنی مرزا صاحب کو رقم نہیں دینی، سیدھا سیدھا کہہ دو آپ. تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا نا کہ رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ برازیل کے جنگلوں میں چلتے ہیں. کہا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ میری بات سنیں، کہا کرو کہ مجھ پہ نظر کرم کرے. تو اور جو یہ لوگ ہوتے تھے یہودی، یہ ناؤز اب عرب کے صحرا میں چلتے ہیں. باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہلاک کرے ان کو، یہ کہتے ہوتے تھے مزمم، محمد کی بجائے مزمم کہتے تھے، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. آپ بھی وہی کچھ ہی کر رہے ہیں. سر کیا فرق ہے؟ اچھا. اس فرق کو مٹا دیں. اس فرق کو تو آپ نے مٹایا ہوا ہے. ہاں مٹایا ہوا ہے، یعنی کہ ہم الحمدللہ ایسی کام نہیں کرتے، یہ آپ لوگ کرتے ہیں. آپ فرق کو واضح کریں اپنے اور ان کے اندر، اور آپ مومنین میں داخل ہو جائیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. قولوا قولا سدیدا. اچھا ایمان بعد میں لانا ہے. تقوی اختیار کرنے کے بعد قول سدید سے کام لو. تقوی اختیار کریں گے تو قول سدید سے کام لیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے اعمال سیدھے ہوں گے، آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، اور یہی آپ کے حق میں بہتر ہے. ایسا قرآن کریم میں ہے. لیں جی، یہ لمبی چوڑی کہانی سن لی ہے. یعنی مرزا صاحب کو پیسے نہیں دینے. تو یہ آپ نے سنا کہ بات کیا تھی، اور خرم نصیر صاحب کہاں کہاں گھوم پھر کے چلتے رہے. تو پھر میں نے ان کو کہا جی خرم نصیر رانا صاحب، میں نے آپ کی دونوں آڈیوز ابھی سنی ہے، وہ کل موقع نہیں مل سکا. تو آپ نے ساری ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں، لا یعنی باتیں کی ہیں، پوری پاک کتابیں پڑھتے، قرآن کا علم حاصل کرتے، ادھوری باتیں کی ہیں، یہ وہ یہودیوں والی کام، اور پوری کتاب نہیں پڑھی. بھائی بات جو ہے وہ آپ کے چیلنج کی چل رہی ہے، تو آپ اس میں دیکھیں توفی کا فعل اللہ و مفعول زیرو ہو، وہ ساری بات ہے. تو اس کے لیے تو پورے صفحے کی بھی ضرورت نہیں ہے، 2 لائنیں بھی لگا دیتے. تو ترجمہ تو کر دیا، مرزا صاحب نے مطلب بتا دیا. اب مرزا صاحب کو انعامی رقم دیں. اب جن کو نبی کہتے ہیں ان کی بھی رقم جو ہے وہ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے وارثوں کو دیں جو آج کل چل رہے ہیں. بلکہ آپ دیتے ہی ہوں گے، میں تو مزاحن کہہ رہا ہوں، چندہ وغیرہ تو دیتے ہی ہے نا. تو بس مان لیں کہ میں نے مرزا صاحب کو انعام کی رقم دے دی ہے. مرزا صاحب نے بلکہ آپ نے جو چیلنج کیا تھا وہ توڑ دیا، تو مرزا صاحب کے وارثوں کو رقم دے دی. اتنی سی بات ہے، پتہ نہیں کہاں کی کہاں لے کے جا رہے ہیں. جی تو ناظرین، ویڈیو آپ نے ملاحظہ کر لی ہے کہ کس طرح سے خرم نصیر رانا صاحب جو ہیں لمبی لمبی آڈیوز کر رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان کے پاس بات کا کوئی جواب ہو. یوں لگتا ہے جیسے آڈیوز بس اکٹھی کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم پاس ہو جائے، بات اس میں کوئی بھی کام کی نہ ہو. جیسے پتہ نہیں ان کو اس کے کچھ پیسے ملنے ہوں گے یا کیا، واللہ عالم. ویسے تو یہی دیتے ہیں چندہ وغیرہ. بہرحال تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے پہلے ایمان لائیں. ایمان ہوگا تو تقوی تو بعد میں آئے گا نا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.